اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ وجہ تسمیہ واضح ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے، اور یوسف میں 6 روایتیں ہیں۔ 6 روایتیں یوسف کو پڑھنے کے 6 طریقے ہیں۔ یوسف، یہ کے بعد ہم نے واو پڑھا۔ وعلیکم السلام۔ ایک روایت یہ ہے کہ واو کی جگہ حمزہ ہے۔ یاسف، یہ 6 لغات ہیں اس کے اندر۔ یوسف کو پڑھنے کا طریقہ 6 لغاتوں کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئی کہ امین جی کہیں؟ یعنی واو کی جو یوسف کے بعد واو ہے نا، واو ہے یا حمزہ ہے، باقی زبر زیر پیش تین۔ اللہ، اس کا ربط ما قبل سے پچھلی صورت میں حصر علم غیب فی ذات اللہ کا بیان تھا کہ علم غیب صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ حصر علم غیب فی ذات اللہ کا بیان تھا۔ اس میں علم غیب کے حصر ہونے کی اختصاص کی دلیل ہے، یا یوسف علیہ السلام کی داستان کے بیان کے ساتھ۔ نمبر 2، گزشتہ صورت میں بھی حضور کو تسلی دی گئی تھی، اس میں بھی حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام مصیبتوں سے گزرے ضرور ہیں، لیکن انجام کار غلبہ عزت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اس طرح آپ کو بھی اہل مکہ کے مقابلے میں غلبہ اور عزت حاصل ہوگا۔ اس طرح حضور کی تسلی ہے۔ لکھا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ لکھنا چاہیے بیٹے۔ اللہ۔ نمبر 3، پہلی صورت میں اثبات توحید بدلیل نقلی کا بیان تھا، اس میں بھی بدلیل نقلی اثبات توحید کا بیان ہے۔ اللہ، بڑی اہم صورت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اپنے غلاموں کو سورت سکھاؤ، سورہ یوسف، اپنے غلاموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، اس لیے کہ جو مسلمان اس کی تلاوت کرے گا اپنے گھر والوں کو یا غلاموں کو یہ سورت سکھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سختیاں آسان فرما دیں گے، اور اسے اتنا حوصلہ عطا فرمائیں گے وہ کسی مسلمان سے حسد نہیں کرے گا۔ وہ ہے کہ سورت کا پڑھنا حسد کی مرض سے شفا کا باعث ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کرنا۔ سورت کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کی کامیابی کے متعلق پیشین گوئی۔ یوسف علیہ السلام قصے سے حضور کے مستقبل کی پیشین گوئی کی گئی کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ جیسا یوسف علیہ السلام غالب آئے ہیں، امتحان اللہ آپ کو غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ۔ خلاصہ صورت، ماننے والے نہ ماننے والوں کے نتائج، عظمت باری تعالیٰ، عجز ما سوی اللہ، تسلی سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام، شبہات معاندین کے جوابات، حصر و علم غیب فی ذات اللہ تعالی، فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجازات اعمال کی
جزا وغیرہ کا ذکر، بدلے کا ذکر۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، جو متشابہات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین اکثر یہی کہتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ بذالک الحروف، ان حروف کی مراد اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ حقانیت قرآن حکیم، ہم نے نازل کیا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ عربوں پہ نازل ہوا پہلے، اس لیے عربی میں نازل ہوا۔ آگے عرب پوری مخلوق کے استاد بنے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ایک بڑا عمدہ قصہ۔ احسن قصص کا معنی بڑا عمدہ قصہ، یہ ترجمہ استانوی نے کیا ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں تو ایک بہت اچھا قصہ، یہ اچھا قصہ ترجمہ لاہوری نے، شیخ نے کیا، شیخ الہند نے۔ بما، اس وحی کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف کیا ہے یہ قرآن، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک آپ اس سے قبل اس سے بے خبر تھے۔ غافلین کا معنی غفلت نہیں، جیسے پنجابی میں سست کے معنی میں ہوتا، نہیں، آپ پہلے اس سے بے خبر تھے۔ ہم قرآن پاک کے ذریعے آپ کو یوسف علیہ السلام قصے کی اطلاع دے رہے ہیں۔ اللہ، اور آپ کو معلوم ہے یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کنعان دیہات میں تھے، یہ شہر میں مصر میں کیسے آئے، تو اس کے لیے سارا قصہ بیان کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے یعقوب علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 26 بار آیا، لکھو 26 بار نام آیا، 24 مرتبہ تو اسی صورت کے اندر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یوسف نام 24 مرتبہ تو اسی صورت کے اندر ہے، 2 مرتبہ دیگر اور صورت میں ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 اور سورہ مومن آیت نمبر 34، ان میں 2 جگہ ذکر ہے۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابت، اے میرے ابا جان، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، میں نے دیکھا ان کو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تھا، اپنے والد صاحب کو سنایا۔ یہ بھی آپ کو یاد ہے، یوسف علیہ السلام یہ 12 بھائی تھے۔ کتنے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 شادیاں، ایک اہلیہ سے 10 بچے پیدا ہوئے اور دوسری اہلیہ سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ 2 بچے جو پیدا ہوئے وہ ایک یوسف علیہ السلام ہے، ایک بنیامین ہے۔ سمجھ آئی؟ بولو جی۔ ایک اہلیہ کا نام ہے لیہ بنت لیان، دوسری راحیل بنت لیان، ہماری دونوں بہنیں ہیں۔ اسے یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے بھائیوں کے حقیقی بھائی تو نہیں، خالہ کے بیٹے ہیں اس اعتبار سے، لیکن والد صاحب کی طرف سے بھائی۔ اللہ، تو یہ خواب اپنے والد صاحب کو سنایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے 11 کوكب، 11 ستارے اور سورج، چاند، یہ تمام کے تمام مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ خواب کی حقیقت سمجھ گئے۔ انہوں نے آگے بتایا کہ اللہ آپ کو منتخب کریں گے نبوت کے لیے، اور اللہ کام سے لیں گے آپ سے۔ یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، بھائی حسد کی وجہ سے تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، اس لیے حقیقی بھائی نہیں تھے۔ ان کو حسد ہوتا تھا کہ والد یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت و پیار زیادہ کرتے ہیں،
ہماری طرف اتنی توجہ نہیں ہے جتنی یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ ہے۔ اس حسد کا وہ شکار تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ سمجھائی بات بیٹے؟ اللہ قال یا بنی، فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصر رؤیا کا، اپنی خواب بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، تیرے خلاف کوئی وہ تدبیر کریں گے، سازش کریں گے۔ علیکم السلام، تشریف رکھو۔ سبق کے دوران سلام کہنا صحیح نہیں ہے۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ بھائی تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، یعنی شیطان بھائی کو پھسلائیں گے، حسد کا شکار کریں گے، اور حسد کی وجہ سے وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، اس لیے ان کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، جس طرح اللہ عزت دے گا سب کو تیرے مطیع کر دیں گے، اس طرح اللہ پاک تجھے منتخب کرے گا نبوت کے لیے۔ یجتبیکا، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا کس لیے؟ نبوت کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو سکھائیں گے اور اپنی نعمت کو تام کریں گے آپ پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر۔ یعقوب یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا قرآن میں ذکر 15 مرتبہ آیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا۔ اللہ، اس طرح تمام کریں گے اپنی نعمت کو جیسے تمام کیا اس نعمت کو علی ابویک، آپ کے والدین، والدہ سے بڑا دادا پر دادا، حضرت ابراہیم، اسحاق یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر دادا ہیں، دادے پر دادے کو باپ کہا جاتا ہے۔ ابویک تیرے والدین، مراد دادا پر دادا، ان پر تمام کی نعمتیں اس طرح تم پر نعمتیں تمام کریں گے۔ ان ربک علیم الحکیم، بے شک تیرا رب بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ، لقد کان فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں ان کے بھائیوں کے قصے میں آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے دلائل ہیں۔ جو اس قصے کو پڑھے گا، اگر غور کرے گا اور انصاف سوچے گا، اس میں دلائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت کے، کہ یوسف علیہ السلام کو جس سے اللہ نے امتحان غلبہ دیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان غلبہ نصیب ہوگا۔ سمجھائی بیٹے؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ، یوسف علیہ السلام 7 سال کے ہو گئے۔ کتنے سال کے؟ 60 نہیں کہنا، 7، 6 جمع 1، 50 جمع 10 نہیں ہے، یہ مغالطہ ہو جاتا ہے سننے میں۔ کہا انہوں نے کہ یوسف اور اس کے بھائی احب الی ابینا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے بنیامین، احب الی ابینا، ہمارے والد صاحب کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ابا جی ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، ہم 10 ہیں، وہ 2 ہے، پھر ہمیں چھوڑ کر ان سے پیار کرتے ہیں۔ جماعت کی جماعت ہے، ایک ترجمہ یہ کیا گیا، دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ نحن عصبہ، ہم طاقتور جماعت ہیں۔ حسن لاہوری نے ترجمہ کی طاقتور جماعت۔ اللہ، موز ہے قرآن، شاہ عبد الغالب ترجمہ کیا ہے ہم قوت کے لوگ ہیں، طاقتور لوگ، ہم قوت کے لوگ ہیں، تو ہم طاقتور ہیں، 10 ہیں، بڑے ہیں، ہمیں چھوڑ کر یوسف سے پیار کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد البتہ صحیح غلطی میں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی غلطی نکالی ہے۔ اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہوئے، باقی جو بھائی تھے 10،
جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، جیسے واقعہ آ رہا ہے، ان کو پیغمبری ملی کہ نہیں ملی؟ صحیح بات یہ ہے کہ ان کو پیغمبری نہیں ملی، اس لیے کہ پیغمبروں کے احوال نبوت سے پہلے بھی ایسے نہیں ہوتے کہ باپ کا دل دکھائیں، ان کے بیٹے کو جدا کر دیں، 80 سال 40 سال ان کو رلائیں، یہ پیغمبروں کے کام نہیں کبھی ہوتے۔ اس لیے ان دست کو پیغمبری توبہ کی توفیق ہو گئی بعد میں، لیکن پیغمبری نہیں ملی، یہ پیغمبر نہیں ہوئے۔ اللہ غلطی بھی نکال لیں اپنے والد کی، انا ابانا، تحقیق ہمارے والد لفی غلال مبین، سری غلطی میں۔ اقتلوا یوسف، یہ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں، قتل کر دو یوسف کو، اب اطرحوہ، یا ڈال دو اس کو ایسے علاقے میں، یخلقکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، خاص محبت یوسف کی ختم ہو کر تمہاری طرف باب متوجہ ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم لوگ نیک بن جانا، بعد اس کے تم قوم صالح بن جانا۔ اس کے دو معنی ہیں کہ بعد میں توبہ کر لینا، نیک بن جاؤ گے، غلطی کر لو ایک دفعہ، یوسف کو ختم کر دو، تو بعد میں تم توبہ کر لینا۔ یہ مکاروں کا سہارا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے قوم صالحین، پھر تم اس صلاحیت میں آ جاؤ گے کہ باپ تم سے پیار کرے گا جب یوسف رہیں گے نہیں تو۔ صالحین کے دو معنی، نیک بن جاؤ گے توبہ کر کے، یا یہ ہے کہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی نگاہ محبت کے لیے صالح ہو جاؤ گے۔ اللہ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا بھی قتل نہ کرو یوسف کو، اور طریقہ کرتے ہیں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اندھیرے کنویں میں اس کو پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی مسافر ان کو اٹھا لے گا اگر تم ایسا کرنے والے ہو۔ یہ بھائیوں نے تو پروگرام بنایا قتل کرنے کا، توجہ فرما رہے ہیں، بولو، لیکن ایک بھائی قتل کے راستے میں رکاوٹ بن گیا، انہوں نے اس کو بھی دھمکی دی ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اچھا اس نے کہا چلو قتل نہ کرو، غائب کر دو، قائل منہ، غائب کر دو، کس نے کہا قتل سے، کس نے روکا ہے؟ اس کے اندر تین قول ہیں بھائیوں میں سے۔ یہودا نے، یہودا ایک بھائی ہے، دوسرا شمعون نے، یا روبیل نے، روبیل، یہ تین بھائی۔ روکنے والا بھائی کون تھا؟ اس میں تین اقوال ہیں۔ اللہ قالوا، مشورہ کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے والد، کیا ہے آپ کو کہ آپ اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں ہم پر؟ لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں ہم پر عمل نہیں رکھتے، یعنی اعتماد نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَنصُرُهُ، اور تحقیق کہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، خیر خواہی کا اظہار کر رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، وہ بولو نہیں، یہ تو اس کو لے جا کر یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ارسلوا معنا، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، غداً، کل صبح، یرتع، وہ کھائے، ویلعب، اور کھیل لے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور تحقیق کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یرتع، رتا، یرتع، کھانا، چرنا، باہر جنگل کی چیزوں کو کھائے گا بھی یوسف، پھل وغیرہ، اور کھیلے گا بھی، اور باقی یہاں اس کی ساتھ رکھیں گے، ہم بڑے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، انی لیحزننی، مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ چیز کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو، یہ خطرہ ہے کہ تم اس سے بے خبری کرو، لاپرواہی کرو، اور بھیڑیا کھا جائے۔ یہ بھیڑیا کھا جانے کا خیال
یعقوب علیہ السلام کو کیسے آیا. ابھی تو کوئی بھیڑیے کی بات نہیں ہوئی. جنگل میں اگر ساتھ بھیج دیتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. بھیڑیے کا خیال کیسے آئے گا؟ اس کی مفسرین 2 وجہ لکھی ہیں. نمبر 1، جہاں وہ جانا چاہتے تھے قریبی جنگل میں بھیڑیے بہت زیادہ تو خیال آ گیا. نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس سے یہ خیال ہے. خواب یہ دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر 10 بھیڑیوں نے حملہ کیا. یوسف علیہ السلام پر 10 بھیڑیوں نے حملہ کیا اور ایک بھیڑیے نے بچا لیا، وہ یہودا جس نے کہا تھا قتل نہ کرو. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کا خیال آیا دل میں کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. ان بھائیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے ظاہر کر دیجیے بات. اخاف، مجھے اندیشہ ہے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیاں، تم مجھ سے بے خبر رہو. قالوا لئنک لہ الذئب، کہنے لگے اگر کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، ونحن درحالے کہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تو ہم بڑے خسارے والے، نقصان والے ہوئے. ہمارے 10 کے ہوتے بھیڑیا کھا سکتا ہے. یہ والد صاحب کو تسلی دے رہے ہیں. اس وقت جماعت کو 5 سے 10 افراد تک، 10 افراد پر مشتمل، 10 تک افراد پر مشتمل جماعت کو اس وقت آئے تھے. 5 سے 10 افراد پر مشتمل جماعت کو عصبہ کہا جاتا ہے. تسلی یہ دی، اگر ہم جماعت کی جماعت ہیں، جوان ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، 10 ہیں، ہمارے ہوتے بھیڑیے کھا گا تو بڑے خسارے کی بات، یعنی بالکل نہیں کھائے گا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی دے رہے. فلما ذهبوا به، جب لے گئے، واجمعوا، اور اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ، کو ڈال دیں یوسف کو، فی غیابت الجب، اندھیرے کنویں میں. آپ کو پکڑ لینا، ہم نے یاد رکھا، پکڑے جاؤ گے. غیابت الجب کا معنی کر رہا ہوں اندھیرے کنویں. اندھیرے کنویں کا ترجمہ حضرت شیخ ہند نے کیا رحمۃ اللہ علیہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور اندھیرے کنویں میں ڈالا، تو ہم نے وحی کی تھی یوسف کو کہ ضرور آپ ان کو مطلع کریں گے ان کے اس معاملے پر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے موقع پر کہ ان کو شعور نہیں ہوگا، سمجھیں گے نہیں. آگے قصہ آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد گندم لینے گئے تھے. تیسری بار گندم لینے گیا تو ظاہر ہو گئی یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھے کہ میں یوسف ہوں، تو آپ ان کو مطلع کریں گے اس معاملے پر. ان کو خبر نہیں ہوگی کہ یوسف ہمارے سامنے ہے، تو یہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ محفوظ رہیں گے. یہ وحی کی کس نے؟ بولو، اللہ نے وحی کی. اوحینا، ہم نے وحی کی. باقی یہ وحی کیا تھی؟ وحی نبوت تھی یا ویسے کوئی الہام تھا؟ دونوں قول ہیں. ایک قول یہ ہے یہ وحی نبوت تھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بچپن میں وحی آئی تھی، یاد ہے. اور جب حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی تو بچے تھے شیر خوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے سے پوچھو. کہا بچے سے کیسے پوچھیں، یہ تو بھی گہوارے میں کھیلنے والا چھوٹا بچہ ہے. تو حضرت عیسیٰ بول پڑے تھے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ وحی نبوت تھی مفسرین کے نزدیک. اور یہ وحی جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف وعدہ کیا کہ وحی کی ہم نے کہ تم مطلع کرو گے ان کو ان کا قصہ بتاؤ گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یوسف بات کر رہے ہیں. تو یہ وحی الہامی ہے، یہ وحی نبوی نہیں، نبوت کا نہیں. بولو جی. البتہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے نزدیک وحی نبوت تھی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں نبوت سے سرفراز ہوئے
یوسف علیہ السلام بھی اسی طرح. یہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کا قول ہے. اللہ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کرتا اتار لیا اور کنویں میں ڈال دیا، اور کرتے پر کسی جانور کو ذبح کر کے خون لگا لیا تاکہ والد صاحب کو دکھا سکیں کہ دیکھو کرتے کو خون لگا ہوا ہے، یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا. سمجھ آ رہی بات بیٹے؟ وجاؤ اباہم، وہ بھائی آئے اپنے والد کے پاس یعقوب علیہ السلام کو عشاء کے وقت، یبکون، رو رہے تھے. معلوم ہے رونا کوئی دلیل حقانیت نہیں ہے. رونا بولو دلیل حقانیت نہیں ہے. غم کے واقعات کو لا کے رویا جا سکتا ہے، مگر مچ کے آنسو بھی بہائے جا سکتے ہیں. یہ رونا یوسف علیہ بھائیوں کا یہ حق ہونے کی دلیل جھوٹ بول رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. جاؤ اباہم، آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت جب کون، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا، ہم گئے تھے کہ نستبق، آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑا تھا. فاکلہ الذئب، پس کھا لیا اس کو بھیڑیے نے. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ نہیں یقین کرنے والے ہم پر اگرچہ ہم سچے ہوں. یعنی ہم ہیں سچے لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا. یقین کرنے واسطے آنا سی. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور یوسف علیہ السلام قمیص کو جھوٹا خون لگا کے آئے. قال بل سولت، یعقوب بولے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ معاملہ تمہارے جیوں نے بنایا، تمہارے دلوں نے یہ معاملہ بنایا ہے. یعقوب یوسف جب بیڑیوں نے کھایا. فصبر جمیل، بس میں صبر جمیل کرتا ہوں. پیغمبروں کا صبر دیکھ لو. اس کا ترجمہ کیا فصبر جمیل کا، اب صبر ہی بہتر ہے. بس لاہوری اور شیخوں نے، اب صبر ہی بہتر ہے. فصبر جمیل. اللہ حسامی ترجمہ اس کا کیا ہے، سو صبر ہی کروں گا، سو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا، شکوہ نہیں ہوگا اللہ سے نہ کسی سے. صبر کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں. وجاء سیارۃ، وہ یوسف علیہ السلام کو تو کرتا اتار کے ان کو کنویں میں ڈال دیا. سمجھ آئی بیٹے؟ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے جنت کا کرتا پہنا دیا. جنت سے لا کے کرتا پہنا دیا یوسف علیہ السلام کو. اور عمر یوسف علیہ السلام کی اس وقت 7 سال کی تھی. 7 سال. سات سال کا بچہ ہوتا ہے. اللہ یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور بہت معظم پیغمبر ہیں، ان کے بدن سے لگنے والا کرتا بھی مبارکباد برکت والا تھا. اس لیے بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگنے والے کرتے کی
فضائل بیان کیے، اس کی برکات بیان کی۔ نمبر 1، یہ کرتا ریل بنا تھا، یوسف علیہ السلام کو بیڑی نے نہیں کھایا۔ کیسے ریل بنا؟ جب کرتا دیکھا پھٹا ہوا کہیں سے نہیں ہے، اگر پھٹا ہوتا تو بیڑی نے پھاڑا ہوتا تو پھر اس میں نشان ہونا ہے پھٹنے کا، بالکل صحیح سالم کرتا، تو کرتا دلیل بنا کہ حضرت کو بیڑی نے نہیں کھایا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، زلیخا نے تہمت لگائی تھی تو کرتا ہی آپ کی پاکیزگی کی دلیل بنا۔ قرآن پاک میں بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ جب اس نے دعوت دی یوسف علیہ السلام کو گناہ کی تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اس سے بچنے کے لیے بھاگے، پیچھے زلیخا بھاگی، کرتا کھینچا حضرت یوسف علیہ السلام کو، پھٹ گیا تھا۔ تو جب نکلنے لگے تو وہاں زلیخا کے شوہر عزیز مصر وہ باہر سے آ رہے تھے، اس نے دیکھ لا میری بیوی بھاگی آ رہی ہے، تو عورتوں کی مکرولیاں خدا کی پناہ، اس نے مکر کیا کہ یوسف نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، اس کے بچنے کے لیے میں سب۔ یوسف نے کہا نہیں غلط کہتی ہے، اس نے دعوت گناہ دی تھی۔ ایک شیر خار بچے نے گواہی دی تھی، شیر خار سمجھتے ہو؟ دودھ پیتا بچہ، دودھ منہا بچہ، دودھ منہا بھی کہتے ہیں اس کو۔ ایک شیر خار بچے نے گواہی دی تھی کہ کرتا دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو معلوم کو زلیخا یہ بھاگ گیا، زلیخا نے کرتا پکڑا ہے اور یہ کرتا پھٹ گیا۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے پھر یوسف علیہ السلام سچے نہیں ہے، زلیخا سچی ہے۔ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اسے زلیخا کی گناہ جو واضح ہو گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے نے گویا گواہی دی، سمجھے جی، کرتا دلیل بنا کہ یوسف علیہ السلام پاک باز ہے۔ اللہ قصے میں آگے آئے گی ایک بات تیسری، نمبر 3، کہ یعقوب علیہ السلام نے 40 یا 80 سال روتے رہے، آنکھوں کی بینائی بھی تقریباً ختم ہو گئی۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو یعقوب علیہ السلام کے لیے یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنے بھائیوں کے ہاتھ کرتا بھیجا کہ میرے ابا جی کے منہ پہ ڈال دینا، آنکھیں بینائی دوبارہ آ جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہوا تھا، کرتا ڈالا گیا، فرتد بصیرہ، یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے، بینائی واپس آ گئی تھی۔ تو آپ کے کرتے کی برکت ہے، آپ کے بدن کی برکت کی وجہ سے کہ کرتا چہرے پر ڈالا گیا، آنکھوں کو لگا تو آنکھیں بینا ہو گئی۔ سمجھ آئی بیٹے؟ اللہ وجات سیارہ، یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیا، جات سیارہ، ایک قافلہ وہاں سے آیا۔ وہ قافلہ جو ہے مصر جانے والا تھا۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے 3 دن کنویں میں گزار لیے، پھر قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی، ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ وہاں کنویں سے۔ انہوں نے کنویں سے ڈول نکالا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ وہ یوسف علیہ السلام 7 سال کے پیغمبر کے بیٹے، حسن و جمال کی انتہا، بہت پیارے لگے، اور کہتے یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا نکلا۔ اس پانی نکالنے والے کو خوشی ہوئی۔ سمجھ آئی بات جی؟ وجاء سیارہ، آئے قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے پانی بھرنے والے کو بھیجا۔ وارد میں پانی لانے والا، ورد پر ورود کرنا، پانی پر آنا بھی پانی لانا، پانی لانے والے کو، پانی بھرنے والے کو بھیجا۔ یہ پانی بھرنے والا کون تھا؟ اس کے نام کے بارے میں چند اقوال لکھو۔ مالک بن دعبر، مالک بن دعبر، معارف القرآن۔
نمبر 2، مالک بن زعر بن حجر بن یکا بن لخم، لخم لام خیمیم، تفسیر الماوردی، تفسیر ماوردی میں ہے۔ اللہ، زاد المسیر میں لکھا ہے کہ 2 قول ہیں، مالک بن زعر بن جعیب، مالک بن زعر بن جعیب، یہ واو یہ بے، جعیب کچی والوں کے لیے جوڑوں کی صورت مہیا ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جعیب، یہ واو یہ بے، واو کے اوپر حمزہ بھی ہے۔ بن عیفہ، بن عیفہ بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 2، مجلس میم جیم لام سے، اور سے سور والی، مجلس بن راویل دوسرا قول ہے، یہ زاد المسیر والوں نے لکھا ہے۔ اللہ، فارسلو ورق بھیجا، اور نے اپنے پانی بھرنے والے کو، فاد اللہ دلوا، اسے لٹکایا ڈول، قال یا بشرا، ہاتھ کے رہا، کیا خوشی کی بات ہے، یہ ایک لڑکا ہے، ھذا غلام، وسروہ بضاعہ، اور انہوں نے ان کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا۔ کس نے چھپا لیا؟ دونوں قول ہیں، برادران یوسف نے یا قافلہ والوں نے۔ تو برادر یوسف بھی چاہتے تھے تو اس کے بدلے میں کوئی پیسے مل جائے، جب دیکھا کہ ایسا ہو گیا، بھاگے بھاگے آئے، کہا یہ تو ہمارا غلام بھاگا ہوا ہے، ہم اس کو مفت میں نہیں دیں گے، خریدنے پر تیار ہو گئے۔ واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو جانتے تھے۔ وشروہ بثمن بخس، انہوں نے ایک ناقص قیمت کے بدلے میں بیچ دیا بھائیوں نے، معدودہ چند درہم کے بدلے میں بیچ دیا۔ وہ چند درہم کتنے تھے؟ اس میں چند اقوال ہیں، 18 درہم، 20 درہم، 22 درہم، 40 درہم۔ پہلا قول مولانا شبیر عثمانی کا ہے، تفسیر عثمانی، باقی 3 قول تفسیر الماوردی کے، تفسیر الماوردی۔ وشروہ بثمن بخس، ایک ناقص ثمن کے بدلے میں بیچ دیا۔ اللہ، یا خرید لیا، دونوں ترجمے، بیچ لیا ہو تو اشارہ ہوگا ان کے بھائیوں کی طرف، خرید لیا تو قافلے والوں کی طرف۔ قالوا وکانوا فیہ من الزاہدین، تھوڑے سے پیسے لیے، اس لیے کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے تو بیزار ہی تھے نا، کون سی محبت کرتے تھے، جان چھڑانا چاہتے تھے، کچھ پیسے مل جائے چلو ہو جاؤ، اس لیے تھوڑے سے پیسے لے کر چھوڑ دیا۔